السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت شیخ دامت برکاتہ کا شکر گزار ہوں کہ اس ادارے میں حاضری، کچھ اس ماحول میں وقت گزارنے کا، آپ حضرات سے ملاقات، کچھ گفتگو اور کچھ تبرکات نوش کرنے کا موقع عنایت فرمائے۔ اللہ پاک حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے، حاضری قبول فرمائے، اس مجلس کو ہمارے لیے اچھی گفتگو کا اور اچھے نتائج کا ذریعہ۔ دور حاضر، عصر حاضر، فکری مسائل، چیلنجز، تحدیات ایک بڑا گمبھیر اور بڑا وسیع مضمون ہے۔ یہ تو اس کی شاخیں نکالنی شروع کرنے والی لمبی نکلیں گی۔ تعمیل حکم میں دو تین باتیں ہیں۔ ان مسائل کا آج ہمیں سامنا ہے، ہر دور میں رہا، ان میں سے کوئی بھی نیا نہیں ہے۔ کائنات بنانے والا کوئی ہے یا خود بخود بن گئی ہے، یہ بھی شروع سے پڑا۔ خدا ہے کہ نہیں، اور اتنا سی چل رہا ہے۔ اور مذہب انسان کی ضرورت ہے یا نہیں، یہ بھی شروع سے چل رہا۔ پھر اگر ہے مذہب تو اس کا تعلق بندے اور خدا سے ہے یا معاشرے سے بھی ہے، یہ بھی شروع سے چل رہا ہے۔ اور اگر معاشرے سے مذہب کا کوئی تعلق ہے تو وہ اخلاقیات کے درجے میں ہے یا نفاذ کے درجے میں ہے، یہ بھی چل رہا ہے۔ یہ سارے مسائل ہر دور میں موجود ہیں۔ یہ دنیا ہے یا اس بات کو اور زندگی بھی ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے یا نہیں ہے، حشر ہے یا نہیں ہے، قیامت ہے، یہ سب پرانے مسائل ہیں۔ لباس بدل کے آ جاتے ہیں، اسلوب بدلتا ہے، زبان بدلتی ہے، مسائل۔ مثال کے طور پر کہ دنیا زندگی اسی کا نام ہے، آگے بھی ہے۔ نوح علیہ السلام کو بھی اس کا سامنا تھا، مرنے کے بعد اور زندہ کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی سامنا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی سامنا تھا۔ ان ہی اللہ حیاتنا الدنیا وما یہلکنا الا الدہر، یہی دنیا کی زندگی ہے، نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، اور ما یہلکنا الا الدہر، آٹومیٹک سسٹم ہے، کوئی خدا جدا نہیں ہے۔ یہ دنیا کی مسائل، مرنے کے بعد کون اٹھے گا، کون پوچھے گا، کیا ہوگا۔ اور یہ سارے مسائل وہ ہیں جن سے قرآن پاک نے بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کی۔ اللہ کے وجود پر، اللہ کی قدرت کے مظاہر پر، کائنات کے بنانے پر، پھر انبیاء کے بھیجنے پر، موت کے بعد کی زندگی پر قرآن پاک نے بڑی تفصیل سے بات کی۔ میں یہ بات علماء کرام سے یاد کیا کرتا ہوں، بالخصوص جن کا ذوق ریسرچ اور اسٹڈی کا ہے، کہ بھائی قرآن پاک آج کی کتاب بھی ہے، اور قرآن پاک تمام علمی فکری مسائل کی ماسٹر کی ہے۔ ایک ہی ماسٹر ہوتا ہے، ایک ماسٹر کی ہوتی ہے۔ ماسٹر کی سمجھتے ہیں، کوئی چابی، ایسی چابی جو ہر تالے کو لگ جائے۔ بڑے ہوٹلوں میں ہمیں واسطہ پڑتا ہے، کہ میں مسافر آدمی ہوں تو جنرل مینیجر کے پاس ایک بڑی چابی ہوتی ہے، وہ ہوٹل کے ہر کمرے کو لگ جائے۔ میری شکاگو کے ہوٹل میں میرا اندر بند ہو گیا، چابی گم ہو گئی۔ میں شکاگو ہوٹل ہے، میں اندر بند ہو گیا ہوں، اور اب کسی کا فون نمبر بھی میرے پاس نہیں ہے، انگریزی زبان بھی نہیں جانتا ہوں، میں کیا کروں گا۔ خیر میں کسی کے بارے میں آواز نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ کوئی انڈین تھا، مینیجر کو کہا چابی میری ماسٹر کی۔ قرآن پاک ہمارے تمام تر علمی اور فکری مسائل کی ماسٹر کی۔ قرآن پاک میں تمام مسائل موجود ہیں جو آج کل ڈسکس ہو رہے ہیں، بڑے جدید مسائل کر کے ڈسکس ہو رہے ہیں۔ میں مثال کے طور پر دو تین باتیں ذکر کروں۔ ایک جگہ بات ہو رہی تھی کائنات کیا ہے،
یہ بگ بینگ کا نتیجہ ہے جی، دھماکہ ہوا تھا، دھماکے کر دیے سائنس کی سائنٹیفک اپروچ یہی ہے، کائنات مادہ پھٹا تھا، دھماکہ ہوا تھا، کائنات ہوئی، بگ بینگ کہتے ہیں۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، ایک فرق کے ساتھ، سائنس کہتی ہے دھماکہ ہوا تھا، اللہ کہتا ہے میں نے کیا تھا۔ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ سائنس کہتی ہے دھماکہ ہوا تھا، قرآن کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں میں نے کیا تھا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی سے زندگی ہے، سائنس بھی کہتی ہے زندگی کس سے ہے؟ پانی سے، اللہ کہتے ہیں میں نے بنایا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، میں نے کیا ہے۔ اس کی صرف بے شمار قرآن پاک یہاں جو اس میں قرآن پاک تشریح کرتا ہے، حقائق تشریح کرتا ہے، تو کیے ہم نے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ سائنس کہتی یہ ہوا تھا، اللہ کہتے میں نے کیا تھا۔ سائنس کا یہ ہو رہا ہے، اللہ کا کہتے میں کر رہا ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سارے مسائل ڈسکس ہو چکے قرآن پاک میں۔ مثال کے طور پر مرنے کے بعد زندگی ہے یا نہیں، کیسے، کون پیدا کرے گا، کون ہمیں کھڑا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا اس نے پہلے کیا تھا اب بھی کرے گا۔ جس میں کنسٹرکشن کی چیز کنسٹرکشن وہی کرے گا۔ اور کس لہجے میں کہا خارجینہ بالخلق الاول، ایک دوسرا بڑھا کے تھک گئے ہیں، دوبارہ نہیں بڑھا، خارجینہ بالخلق الاول وہ بڑھایا جب تھک گئے ہیں وہ دوبارہ بڑھا رہے ہیں۔ یہ بیسویں آیات کو پڑھ پا رہے ہیں۔ میں نے ایک بات یہ کی ہے کہ جتنے میں ان میں سے کسی مسئلے کو نیا مسئلہ نہیں سمجھتا، سب پرانے مسئلے، سب پہ قرآن پاک نے ڈسکشن کی، بحث کی ہے۔ تھوڑا سا تلاش کریں گے قرآن پاک کو اللہ کا کلام اور اپنے لیے میسج سمجھ کے اور ہاتھ کی کتاب سمجھ کے پڑھے، سب مسئلہ آپ کو ہاتھ چیز ملے گی۔ ہم قرآن پاک کو ماضی کی کتاب سمجھ کے پڑھتے، کسی زمانے میں اللہ پاک نے فرمایا تھا، 1400 سال پہلے یہ کتاب ہماری تھی، آج بھی ہے، یعنی پہلی گزارش جتنی بھی آج کی اور یہ بات بھی ساتھ شامل کروں گا کہ ہمیں گھبرا جاتے ہیں، سائنس بھی نہیں کر رہی ہے، لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ سائنس ہماری وحی کی دی ہوئی معلومات کی تصدیق۔ تھوڑا سا ہم اس زاویے سے دیکھیں، میں علماء کرام تشریف فرما ہے، میں دو تین مثالیں دوں گا۔ کلون کیا ہے؟ انسان کے ہر جاندار کے جسم میں کلی خلیہ ہوتا ہے، اس سے دوبارہ تخلیق ہوتی ہے۔ بخاری کی روایت آ گئی، میں نے کہا کہ نبی کریم سے ارشاد فرمایا انسان کے جسم کی ہر ہڈی، ہر پرزہ مٹی میں فنا ہو جاتا ہے، الا عجب ذنب، لنٹی کا بورا نہیں فنا ہوتا، فیہا یرکب، وہاں سے تخلیق ہوتی ہے۔ یہ سائنس نے کیا کیا؟ حضور کی بات کی تصدیق کی، رسول اللہ نے بات فرمائی تھی، آج کوئی بات سائنس کہہ رہی ہے۔ یہ جین کیا ہے؟ فیزیاتی جو اس کی جین میں یہ ہے، جین ہے کیا؟ بخاری شریف کی روایت ہے، ماں کے پیٹ میں جب نطفہ ٹھہرتا ہے 3 چیزیں گزارتا ہے، ایک چیزہ نطفے کا، ایک نطفہ کس کا؟ علاقہ کا، ایک مضغہ کا، جب 3 چیزیں 4 مہینے پورے کر لیتا ہے تو اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ روح پھونکنے سے پہلے کنیکشن دیا جاتا ہے، کنیکشن دینے سے پہلے ایک فرشتے کی ڈیوٹی رہتا ہے، سوال کرتا ہے۔ کنیکشن دینے سے پہلے فائل بنتی ہے، ما رزقو، ما کسبو، ما شغلو، اشقی ام سعید۔ فرشتہ 3-4 سوال کرتا ہے، اس کا کوٹا کتنا منظور کیا ہے، لمٹ کتنی ہے، مشغلہ کیا کرے گا، کیٹیگری کون سی ہے، اشقی ام سعید۔ فائل بنتی ہے، سیل ہوتی ہے، کنیکشن مل جاتا ہے۔ یہ اس سے سوا کیا ہے؟ میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ سائنس کو اس حوالے سے پڑھیں، قرآن پاک میں بھی سائنس کا موضوع یہی بیان کیا ہے کہ جو تحقیقات دنیا کی تحقیقات اس نہج پر جا رہی ہے کہ ہر بات میں آخری نتیجہ وہی نکلتا ہے جو قرآن پاک نے کہا یا رسول اللہ نے۔
وہی پہنچ گئے. اور قرآن پاک نے یہی کہا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم ان کو نشانیاں دکھاتے رہیں گے آفاق میں بھی وفی انفسہم، جنرل سائنس میں بھی میڈیکل سائنس میں بھی دکھاتے رہیں گے، نئی نئی چیزیں دکھاتے رہیں گے. اور اس وقت تک دکھاتے رہیں گے جب تک یہ مان نہ لیں کہ حق ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. دکھایا گیا نشانیاں یار، آسمان کی بھی دکھائے گا، زمین کی بھی دکھائے گا، اندر کی بھی دکھائے گا، باہر کی بھی دکھائے گا، اور دکھاتے رہیں گے حتیٰ اس وقت تک دکھاتے رہیں گے حتیٰ یتبین لہم انہ الحق. ماننا پڑے گا ان کو، اور مانتے جا رہے ہیں. میں آپ کو مانتے جا رہے ہیں، جہاں بھی جس نتیجے میں بھی کسی آخر پر پہنچے وہی بات نکلتی ہے جو قرآن پاک نے کہی ہے. ایک تازہ تحقیق آ رہی ہے، میں اس پر آپ کو توجہ دلانا چاہیے. ایک دائرہ میرا گفتگو کا یہ ہے، گھبرائے نہیں آپ، ڈرے نہیں، سامنا کرے حوصلے کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ. آج کل ایک نئی تحقیق ایک امریکن پروفیسر کی آ رہی ہے، اس نے عجیب بات کر دی ہے. اس نے کہا کہ انسان اس زمین کی مخلوق نہیں، یہ وزٹر رہائشی ہے. انسان اس پہ ریسرچ کر رہا ہے، انسان اس زمین کا اصل باشندہ نہیں ہے، مہمان رہائشی. اور دلیل کیا دی ہے؟ انسان واحد جانور ہے. جانور ہے کہ نہیں ہے؟ بولنے والا حیوان اور رابطہ کون ہے؟ تو جانور ہی نا، حیوان بولنے والا یہ خطیب صاحب ہے، باقی جانور خطیب نہیں. خیر یہ اس نے کہا کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ بڑی مزے کی ابھی اس کی ریسرچ چل رہی ہے، 2-3 قصے میں نے پڑھی ہیں، ایک کا کو خلاصہ بھی لکھا ہے، ابھی چل رہی ہے. کہتے ہیں زمین، فضا، زمین کے اوپر، اندر، سمندر، کوئی مخلوق بھی ایسی نہیں ہے، کوئی جاندار چیز ایسی نہیں ہے جس کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ کچھ کرنا پڑ رہا جو انسان کو کرنا پڑ رہا. آٹومیٹک مل رہی سب کو. چڑیا کو کھیتی باڑی کرنی پڑتی ہے، شیر کو ریوڑ پالنے پڑتے ہیں، کسی ہاتھی کو گنے کے کھیت لگانے پڑتے ہیں. لیکن انسان کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے باقی جانوروں سے الگ محنت کرنا پڑ رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہاں کا بچہ نہیں، یہ وزٹر ہے، یہ اس کا رخ ہے گفتگو کا. اس کو سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے، اس کو لباس سے چلے بات آ گئی. ایک بات اور اللہ پاک نے انسان کے امتیازات کیا بیان کیے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. کیا جملے! ہم نے انسان کی اولاد کو یہ اعزازات بخشے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. خشکی اور سمندر پر ان کو مسلط کیا ہے، سوار کیا ہے. اس کا معنی کہ اس کو تصرف کا اختیار دیا. خشکی میں کون تصرف کر رہا ہے؟ سمندر میں کون کر رہا ہے؟ فضا میں کون کر رہا ہے؟ سمندر کی تہ میں کون کر رہا ہے؟ زمین کی تہ میں کون کر رہا ہے؟ کوئی اور جانور ہے؟ جو تصرفات فضا، زمین، زمین کی سطح، زیر زمین، سمندر، سمندر کے اندر جو تصرفات انسان کر رہا ہے کوئی اور جانور کر رہا ہے. ایک یہ دیکھ لیں، خدا کا تو خراب ہے گزرا، اب تو خراب ہے گزرا. یہ ہم نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے. حملناہم فی البر والبحر. اور ایک بات اور بڑی مزے کی، ورزقناہم من الطیبات. ہم نے انسان کو رزق تو سب کو دیا ہے، طیبات اس کو دی ہے. رزق تو سب کو دیا ہے، طیبات کس کو دیا ہے؟ مثال کے طور پر چڑیا نے گندم کا دانہ کھانا ہے، انسان نے دانہ کھانا، دانے سے کیا کیا چیزیں بنانی ہے اور بناتے چلے جانا. تو چڑیا سے اور پی سکتی ہے پیلا، تبر روٹی، توے کی روٹی، تندور کی روٹی، ڈبل روٹی باندھ دیتی ہے. یہ تو سرور یہ گندم کا دانہ کھانا. اور انسان نے گندم کے دانے کو کتنی شکلیں دینی ہے. شیر کو گوشت چاہیے تازہ تازہ، بس خلاص. اور انسان گوشت کی کتنی ڈشیں بناتا ہے، کیا کچھ کرتا ہے اس کے ساتھ، اور کرتا چلا جاتا ہے. ہر سال کے بعد وہ نئی ڈش آ جاتی ہے. یہ میں 2 مثالیں دی. ساری معاملات ایسی ہے. اچھا دیکھیں،
پوری لاکھوں قسم کے جانور ہیں یار زمین میں یا سمندر میں. کوئی بھی لباس پہنتا ہے, 3 پیس یا چوٹی چادر یا کرتا شلوار تو پہنتا ہے, پھر انسان ہے. باقی جانوروں کو اللہ رب العزت نے موسم کے حوالے سے کھال اور بال دیے ہیں. ٹھنڈے علاقے کے جانور کی کھال موٹی ہوگی, بال زیادہ ہوں گے, اور صحرائی علاقے کے جانور کی کھال پتلی ہوگی, بال تھوڑے ہوں گے. نیچرل لباس ہے. میں دوسری مثال دے رہا ہوں کہ انسان, اللہ رب العزت نے انسان کو جو اعزازات بخشے ہیں قرآن پاک نے بیان کیے ہیں. ہم اگر لڑائی کا ذوق چھوڑ کر یہ اس حوالے سے دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے یہ علم کو, جس کو آج کی دنیا علم کہتی ہے, یہ کس لیے اللہ پاک نے یہ مواقع دیے ہیں, حتیٰ یتبین لہم انہ الحق فی الآفاق بھی فی الانفس بھی. کہ قرآن پاک کو میں نے یہ بات رسی ہے کہ قرآن پاک کو آج کے مسائل سامنے رکھ کر, آج کے حالات سامنے رکھ کر, آج کی زبان میں آپ کے فکری, آج کی فکر سامنے رکھ کر قرآن پاک آپ کی رہنمائی کرے گا, کرتا ہے. ایک بات یہ فکری کشمکش ہے, ایک عقیدے کی بات ہے. اللہ کی ذات پر بھی آپ کو دلائل ملیں گے, اللہ کی توحید پر بھی دلائل ملیں گے, قدرت کے فرائض پر بھی دلائل ملیں گے. اللہ کی باتوں کی تصدیق سائنس دن بدن کرتی جا رہی ہے. اس پر سے ہم غور کر کے دیکھیں بہت کچھ ملے گا. ایک دوسرا دائرہ سکتے ہیں. آج کا بہت بڑا فکری چیلنج, یہ تو اعتقادی چیلنج ہے, عقیدہ فکر. ایک چیلنج ہمارا تہذیبی بھی ہے, جس کو سویلائزیشن وار کہتے ہیں, ثقافتی جنگ کہتے ہیں, تہذیبی کشمکش کہتے ہیں, تہذیب نو, جدید کلچر. ایک مشکل موضوع ہے. میں عرض کیا کرتا ہوں, آپ کو توجہ دلا رہا ہوں. یہ سویلائزیشن, آج کی سویلائزیشن والوں سے میرا سوال ہوتا ہے, یار جس کو تم سویلائزیشن کہتے ہو, ارتقاء کہتے ہو, اور جس کو اینڈ آف دا ہسٹری کہہ رہے ہو, اینڈ آف دا ہسٹری. آج کی ثقافت والوں کا دعویٰ یہ ہے کہ بس آخری اسٹیج پہ پہنچ گیا اور اس کے بعد اب مزید ارتقاء نہیں ہے. اس کو اس تصور کا اینڈ آف دا ہسٹری, ہسٹری اپنے مقام پہ پہنچی, یہ بس آگے بڑھنے کا کوئی امکان نہیں ہے. یہ ترقی یافتہ تہذیب ہے, یہ جدید سویلائزیشن ہے, یہ تہذیبی ارتقاء کا کلائمیکس ہے, انتہا کو پہنچی ہے. سوال یہ ہے کہ اس میں کون سی نئی بات ایسی ہے جو ابو جہل کے اور فرعون کے کلچر میں نہیں تھی. نئی بات کون سی؟ کپڑے اتارنا نئی بات ہے. بیت اللہ کا طواف ابو جہل کی وہ سارے لوگ ننگے نہیں کیا کرتے تھے. بعض لوگ بس یہ جدید فیشن ہے. یہ ہم جنس پرستی, جس کو آج کی تہذیب کی علامت کہا جاتا ہے, یہ یہی بات ہے. جو لوگ السلام کو کس کا سامنا تھا, یہ بزنس نے حلال حرام کا تصور ختم کر دیا. فری اکانومی, کوئی ہم پر کوئی ڈکٹیشن نہیں ہے, جو سوسائٹی خود طے کرے گی. مارکیٹ اکانومی, فری اکانومی, یہ تصور ہے. شعیب علیہ السلام کو کس قوم کا سامنا تھا, کیا کہا تھا؟ میں ایک بات عرض کرتا ہوں, لوط علیہ السلام کو اللہ کی وحدانیت, عبادت, بندگی کے بعد سب سے بڑا چیلنج تھا, خاندانی نظام کا چیلنج درپیش تھا. کیا کہا تھا قوم سے؟ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم تجہلون تذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون. فیملی سسٹم کا تحفظ لوط علیہ السلام کا دوسرا بڑا ایجنڈا تھا یا نہیں تھا؟ اور کیا کچھ سننا پڑا تھا, کیا کچھ سامنا کرنا پڑا تھا. شعیب علیہ السلام کو آج کی معیشت کے سامنے رکھ کر, معیشت آج کا بڑا مسئلہ ہے, دنیا کا بڑا مسئلہ ہے. شعیب علیہ السلام کو کس فکر کا سامنا تھا؟ 3 باتیں کہی تھی, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. اس کے بعد پہلی بات کیا کی تھی؟ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. پہلی بات کی تھی معاف کرو میں کبھی نہیں کرو یار. دوسری بات کی تھی لا تبخسوا الناس أشياءهم, چیزوں کا معیار کم نہیں کرو, 2 نمبر بات نہیں بھیجو, معیار صحیح رکھو. اور تیسری بات کیا کی تھی؟ لا تعثوا فی الأرض مفسدین, بزنس کو معاشرے میں فساد کر دیا نہ بننے دو. یہی 3 باتیں کی تھی نا.
یہ پیغمبر کا ایجنڈا تھا. ایجنڈا کس کا تھا؟ پیغمبر کا. قوم نے جواب دیا. جواب سمجھ الصلاۃ کو کرتا ہوں لوگ اللہ تعالیٰ کو آیا اور نفع رکھی ہمارے نام شاہ. تیری نمازیں تجھے سکھاتی ہیں. یہی تانا ہے نا. آج بھی تانا کیا ہے؟ الصلاۃ کو کرتا ہوں لوگ اللہ تعالیٰ. تیری نمازیں تمہیں سکھاتی ہے. وزن تمہیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے معبودوں کو چھوڑ دیں. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی سے تصرف نہ کر سکیں. ہمارا مال ہماری مرضی. یہ ہمیں مال کے خرچ کرنے میں ہمارے مالوں میں ڈپریشن تو کیا تم باتیں سکھاتی ہے تمہیں. اور کیا کہتے ہیں مان رکھو کثیر مما تقول. تیری مولویوں والی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. کیا کہتے ہو؟ انا لنراک فینا ضعیفا. کمزور طبقے سے تعلق رکھتے ہو. لولا نفس اللہ تیری پارٹی ہے ورنہ مانتے تو تمہیں مانتا لینا بھی عزیز. تو غلبہ نہیں پا سکتے. یہ ساری باتیں کس سے ہو رہی ہیں؟ کس تناظر میں ہو رہی ہیں؟ النفع فی ہمارے نام ہمارے شاہ کا ترجمہ آج اگر فری اکانومی کر لیں, مارکیٹ اکانومی کر لیں تو غلط ہے. ہم طے کریں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اوپر سے ڈکٹیشن کہاں سے آ رہی ہے؟ ایک بات تو میں نے یہ عرض کی ہے کہ آج کی جدید تہذیب جو ہے میں اس سے سوال ہوتا ہے یار کوئی نئی چیز تو جس میں تم نے اضافہ کیا ہو. ابو جہل کی تہذیب میں, فرعون کی تہذیب میں, قوم روم کی تہذیب میں, قوم شعیب کی تہذیب میں جو تم نے اضافہ کیا وہ نئی چیز بتاؤ کیا کیا تم نے. سب چیزیں موجود تھیں. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا. میں طلباء کرام سے کہتا ہوں اس کو بنیاد بنا کے بات کریں. کل امر الجاہلیت موضوع تحت قدم. جاہلیت کی ساری قدریں آج میرے پاؤں کے نیچے. پورا گنے کون کون سی ہیں. اس کو پرستی تھی, اوریانی تھی, سود تھا, جوا تھا, فحاشی تھی, زنا تھا, ہم جنس پرستی تھی. یہی تھی نا. یہ ساری قدریں صفا پہ پہلے اعلان کے وقت موجود تھی اور مینا میں آخری اعلان کے وقت نہیں تھی. یہ ساری قدریں صفا کے پہلے اعلان میں جو الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون ساری موجود تھی یا نہیں تھی؟ اور جب حضور اعلان فرمایا کل امر الجاہلیت موضوع تقدمین میں کوئی بات بھی موجود تھی. آج کون سی موجود نہیں ہے جس کو مغرب ایک بڑا اچھا ٹوٹی میں کہا کرتا ہوں. مغرب ایک بہت اچھا ٹوٹی پا. جن جاہلی قدروں کو ہم نے جاہلی قدریں قرار دے کر پاؤں کے نیچے راؤ کر تاریخ کے کباڑخانے میں پھینک دیا تھا, مغرب نے وہی قدریں پالش کر کے سولائزیشن کے نام سے وائرل ہو گیا. کیا کیا بات؟ وہی زنا ہے, وہی ہم جنس پرستی ہے, وہی اوریانی ہے, وہی فحاشی ہے, وہی سود ہے, وہی جوا ہے, وہی بدماشی. کیا ہے نئی بات کون سی ہے؟ میرا سوال ہوتا ہے ہم سے کہ نئی بات ہے کون سی؟ ایک نئی بات دکھا دو جو اس جاہلیت میں نہیں تھی جس کو حضور نے پاؤں پہلے روک کر پھینک دیا تھا. اور آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں تو میں نے کیا بات ہے, یہ ساری باتیں ہم مسترد کر چکے. اس کو دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس کو مسترد کر چکے, پھینک چکے. تاریخ کے کباڑ خانے سے مغرب نے اٹھائی ہے اور ڈوبی پارلر سے گزار کر پھر لا کے. اس لیے دوسری بات میں ثقافتی جنگ میں ہمیں معلومات کی ضرورت نہیں یار. یہ باتیں بھگت چکے یار, نمٹ چکے, ان سے ان کو پھینک چکے. اب دوبارہ دوسرا راؤنڈ. ایک تیسری بات آج مغرب کا ہمارے ساتھ, میں ایک بات اور مغرب سے کہا کرتا ہوں. مغرب میں جا کر جہاں بہتر نہیں وہاں جا کے کہا, لکھا بھی ہے بولا بھی ہے. میرے بات کہتے ہیں اینڈ آف ہسٹری. اینڈ آف ہسٹری کا معنی کیا ہے؟ تاریخ مکمل ہوتی ہے. نہیں یار, ہمارا ایک راؤنڈ باقی ہے جو ہم نے کھیلنا ہے. ہمارا ایک راؤنڈ باقی ہے جو ہم نے ٹھیک ٹھاک ہے. میں نے کہا جو ٹیم ہار رہی ہوتی ہے نا وہ کھیل کو درمیان میں ختم کرانے کی کوشش کرتی ہے. تم اس لیے اللہ کا ہسٹری کا نعرہ لگا رہے ہو کہ کھیل یہی ختم ہو جائے. نہیں 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 نہیں, ہم ایک راؤنڈ کھیل چکے ہیں, فائنل راؤنڈ باقی. اس وقت کون سا راؤنڈ ہے بھائی؟ فائنل تو کھیلنا ہے. ہم نے کھیلیں گے انشاءاللہ. کس کی قیادت پہ کھیلیں گے؟ امام مہدی کی قیادت پہ, حضرت عیسیٰ کھیلیں گے یار.
جو مرضی کر لو، کھیلیں گے اور جیتیں گے. لیکن میں آپ سے سوال کروں، اس وقت کون سا راؤنڈ ہے؟ کیوں نہیں علماء کرام؟ بعض اوقات سیمی فائنل کہتے ہیں، میں نے کہتی کوارٹر فائنل. ابھی سیمی فائنل باقی ہے، اس کے بعد فائنل ہے. تو فائنل ہم کھیلیں. اینڈ آف دا اسٹریٹ بینکر راؤنڈ کیا کہتے ہیں اس کو، فاؤل نہیں کھیلو یا انسانوں کی طرف کھیلو. ہم فارم میں آ رہے ہیں، ابھی نہیں ہے. ابھی تو کوٹ کھانے کا فارم نہیں ہے. ابھی سیمی فائنل بھی نہیں ہے، ابھی کوارٹر فائنل میں کھیل رہے ہیں. اگلا سیمی فائنل ہوگا، اس کے بعد فائنل ہوگا انشاءاللہ العزیز. پھر ایک دفعہ ہم کہیں گے کل امر الجاہلیت موضوع مطالعہ. اور یہ کون کہے گا؟ امام مہدی. یہ کون کہے گا؟ امام مہدی. یہ گھبرانے کی بات نہیں کہ چلے گا معاملہ. میں نے آپ سے 3 گزارشات کی. پہلی گزارش کیا کی ہے کہ اپنے اعتقادی فکری مسائل کو قرآن پاک سے حل کرو. قرآن پاک حل کرتا ہے. مجھے اس کے لیے سب سے اچھا نصاب کون سا ہے؟ قرآن پاک. قرآن پاک سے بہتر کون سا نصاب ہے؟ صرف یہ ذہن میں تبدیلی کر لو کہ قرآن پاک ماضی کے لیے نہیں تھا، حال کے لیے بھی ہے اور مستقبل کے لیے بھی. قرآن پاک کی ٹرم کتنی ہے؟ ختم ہو گئی ہے. قرآن پاک کی ٹرم ختم ہو گئی ہے یا رہے گی؟ اس کی ٹرم کیا ہے؟ اسرافیل علیہ السلام بگڑ چکے گئے، اس سے پہلے قرآن پاک اٹھایا جائے گا. خلاصے میں جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو قرآن پاک اٹھایا جائے گا. کیسے اٹھایا جائے گا؟ کاپی موجود ہوگی، الفاظ نہیں. قرآن پاک کی لمٹ وہاں تک ہے. اس پر 1-2 سال تربیت کر دیتا ہوں. ایک بات اور کروں گا. آج کی فکری جنگ کیا ہے؟ غزوہ فکری، سویلائزیشن وار، ثقافتی کشمکش کیا ہے؟ آج کی 2-3 شہادتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن پاک مستقبل کی ضرورت. میں مغرب والوں سے کہا کرتا ہوں یار میری باتیں زیادہ تر صحیح ہوتی ہیں. یار اس مدرسے کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ جس متبادل کی تم تلاش میں ہو، عشق تلاش میں ہو، وہ متبادل اسی مدرسے میں ہے. ماضی کے حوالے سے نہ صحیح، مستقبل کے حوالے سے تمہیں شکریہ ادا کرنا پڑے گا اس مدرسے کا. میں اس پر 2 شہادت ہے. شہزادہ چارلس کو جانتے ہیں؟ آپ کے شاہ ہو گیا. شاہ ہمارے والے شاہ ہیں. شاہ چارلس سن رکھا ہے؟ میں نے زیارت کی ہے. برطانیہ کا بادشاہ بڑا مفکر آدمی. اس کی 2 باتوں کا حوالہ دنیا کے بڑے دانشور ہو گئے. وہ اپنی جگہ بادشاہ ہے نہیں ہے، دنیا کے بڑے دانشور ہو گئے. اس نے ایک دفعہ آکسفورڈ میں 8 لیکچر دیے. ان میں سے ایک لیکچر کا ترجمہ میں نے لکھا ہے. اس نے اپنے ماہرین کو، اپنے اسکالرس کو ایڈریس کیا اور یہ بات کہی کہ دنیا کا موجودہ سسٹم ناکام ہے. اس وقت جو بھی سسٹم ہے ناکام ہو چکا ہے. بے ساکھیوں کے سہارے چل رہا ہے. آلٹرنیٹو تلاش کرو، متبادل تلاش کرو مستقبل کے لیے. کیا تلاش کرو؟ آلٹرنیٹو، متبادل تلاش کرو. یہ تو کہتے ہیں ضرورت ہے ہماری، لیکن میری تجویز یہ ہے کہ آلٹرنیٹو کے طور پہ، متبادل کے طور پہ اسلام کو دوبارہ اسٹڈی کرو. چارلس کے خطبے کا خلاصہ بیان کرو. آکسفورڈ میں دیا آج سے 20 سال پہلے. اسلام کو اسٹڈی کرو. 3 باتیں اس سے کی ہیں صاحب. یہ بات بھول جاؤ کہ ہمارے بڑے اسلام کے بارے میں کیا کہتے آ رہے ہیں، اور یہ بات بھول جاؤ کہ اس وقت مسلمان کیا دکھائی دے رہے ہیں. اسلام کو اوریجنل سورسز سے اسٹڈی کرو، بطور سسٹم آف لائف اسٹڈی کرو، اور بطور آلٹرنیٹو کے ساتھ. یہ چارلس کا ہے. سمجھ میں یہ بات؟ آپ کی آلٹرنیٹو مستقبل کے نظام کے طور پر اسٹڈی کرنا. قرآن پاک ہم ماضی کے حوالے سے اسٹڈی کرنا. ایک دوسری بات، پاپائے روم کون ہوتا ہے؟ پتہ ہے؟ مسیحی دنیا کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا. اس وقت پوپ فرانسس ہیں. ان سے پہلے پوپ بینیڈکٹ تھے، آج سے 15-20 سال پہلے. پوپ بینیڈکٹ کے دور میں معاشی اتھل پتھل ہوئی تھی. بہت سی
ملٹی نیشنل کمپنیاں بیٹھ گئی تھی بہت سا، وہ بڑا لمبے ہنگامے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں پوپ بینیڈکٹ نے اپنے ماہرین کی کمیٹی بنائی تھی کہ اس معاشی کشمکش میں ویٹیکن سٹی کا یعنی ہمارے مذہبی مرکز کا موقف کیا ہونا چاہیے، سفارشات دو۔ ویٹیکن سٹی کے نیٹ پہ موجود ہیں، میں نے بھی لکھا، آپ کو مہیا کر دوں گا۔ کمیٹی نے رپورٹ دی، اٹلی کے عیسائی تھے معاشی ماہرین، ان کی رپورٹ کا فائنل جملہ یہ تھا کہ دنیا کی معیشت کو اگر بیلنس کے ٹریک پہ لانا ہے تو ہمیں وہ معاشی اصول اختیار کرنے پڑیں گے جو قرآن پاک ہے۔ نیٹ پہ بول دو، آپ ویٹیکن سٹی کے نیٹ پہ چلے جائیں، میں دے دوں کہ ہمیں معیشت کو بیلنس کے ٹریک پہ اگر لانا ہے تو ہمیں معیشت کے وہ اصول اختیار کرنے پڑیں گے جو کون کی بیان کرتا ہے، قرآن پاک۔ یہی چارلس صاحب ہیں، شاہ چارلس، اس زمانے میں شہزادہ صاحب ہوتے تھے۔ نیو یارک میں کانفرنس ہوئی تھی پولیوشن پر، موسمی تغیرات، ماحولی تغیرات ہو رہے نہیں ہو رہے، ہم بھی شکار ہو رہے ہیں، گرمی جا نہیں رہی، سردی آ نہیں رہی، لمبے ہو رہے ہیں، کس سے سارے موسم بدل رہے ہیں، شکار ہے نہیں۔ اس پر نیو یارک میں کانفرنس ہوئی تھی، اس کی رپورٹ میرے ہاتھ بھی لگ گئی کسی ذریعے سے، میں نے وہ چھاپی۔ وہاں بھی چارلس سے یہ تقریر کی ہے کہ یہ پولیوشن ہم پیدا کر رہے ہیں، تابکاری اثرات، کیمیاوی اثرات ہم پھیلا رہے ہیں۔ یہ مستقل دنیا کا موضوع ہے، تابکاری اثرات کے پھیلاؤ پہ کنٹرول، کیمیاوی ماحولیاتی اثرات پہ کنٹرول۔ فرانس اور امریکہ کے درمیان کشمکش چل رہی ہے، اس وقت بھی موجود ہے، لیکن اس نے یہ کہا کہ جو موسمی تغیرات اور پولیوشن اور پانی خراب ہو رہا ہے، مٹی خراب ہو رہی ہے، ہوا خراب ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا نہیں ہو رہا۔ سائنسدان پریشان ہیں کہ جناب آئندہ 10 سال میں پینے کا پانی نہیں ملے گا، سانس لینے کے قابل ہوا نہیں رہے گی، مٹی کاشت کے قابل نہیں رہے گی، یہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ نے کہا کہ اگر دنیا کو پولیوشن اور ماحولیات کے حوالے سے کسی بڑی تباہی سے بچانا ہے تو ہمیں معاشرت کے اور سماج کے وہ اصول اختیار کرنے پڑیں گے جو قرآن بیان کرتا ہے۔ دنیا ادھر دیکھ رہی ہے۔ پھر ایک حوالہ اور دے دوں، ہم تو یہاں جو ہے نا کہ کون سی بینکاری اسلامی ہے اور کون سی بینکاری غیر اسلامی، تو ٹھیک ہے، ہمارا کام یہی ہے الحمدللہ۔ لیکن اسلامی غیر اسلامی کو چھوڑ کر اس بات سے پڑے بغیر غیر سودی بینکاری، وہ اپنی جگہ بات ہے، اس میں کتنی اسلامی ہے وہ میں اس بات کو نہیں پڑھتا۔ غیر سودی بینکاری، وہ ویٹیکن سٹی کی رپورٹ کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ مغرب میں 200 سے زیادہ بینک غیر سودی بینکاری پر کام شروع کر چکے ہیں، اور کشمکش اس بات میں ہے کہ اس کا مرکز کون بنے گا۔ پیرس اور لندن میں کشمکش جاری ہے، اس میں ہمارے ایک دوست بھی فریق ہے، اس پہ حصہ دار مفتی برکت اللہ صاحب، اور اس کا جنگ کا حصہ ہے۔ پیرس کی کوشش ہے کہ مرکز ہم بنے، لندن کی کوشش ہے کہ مرکز ہم بنے۔ اس غیر سودی بینکاری کا کہ سود کے بغیر بینکاری ہو سکتی ہے، ہو رہی ہے، سود کے بغیر بینکاری ہو سکتی ہے، ہو رہی ہے، اس کی تفصیلات اپنے مقام پر۔ اور ایک چھوٹا سا اضافہ کروں گا، فرانس نے اپنے معاشی قوانین میں تبدیلیاں کی ہیں تاکہ غیر سودی بینکاری کو اپنے سسٹم کا حصہ بنا سکے، اور روس کی پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کی ہے۔ روس کی پارلیمنٹ نے قرارداد کر کے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے معاشی قوانین میں ایسی ترامیم کی جائیں تاکہ ہم غیر سودی معیشت کو اپنے سسٹم کا حصہ بنا سکیں۔ یہ باتیں میں نے کیوں کی ہیں؟ آپ وہ مستقبل کو دیکھ رہے ہیں نا، آپ بھی دیکھیں یار، ہم پیچھے بڑھ کے دیکھ رہے ہیں، ہم نے یہ کیا تھا، اچھا کیا تھا، کرنا کیا ہے؟ میں صرف آپ حضرات کے یہ بات، ماضی ہمارا بہت تابناک ہے، گزر چکا نا، اب ہم کیا کریں؟ اور مستقبل ہمارے انتظار میں ہے، تاریخ کا طالب علم بھی ہوں، سماجیات کا بھی ہوں، واللہ العظیم مستقبل آپ کے انتظار میں بیٹھا ہے، آپ کب میدان میں آتے ہیں اور قرآن پاک کو بنیاد بنا کر
سنت رسول کو بنیاد بنا کر، اسلامی تہذیب کو بنیاد بنا کر مستقبل کی رہنمائی، مستقبل کی ضروریات کے مطابق مستقبل کی فریکوینسی. ہم بات آج کی کر رہے ہوتے ہیں، فریکوینسی 200 سال پہلے کی بات ہے. آج کی زبان سیکھے، آج کا اسلوب سیکھے، اس پر ایک لطیفہ سنا کے بات. ہم بات درست کی کر رہے ہوتے ہیں لیکن فریکوینسی سیٹ نہیں ہوتی. آج کی نسل سے ہماری فریکوینسی سیٹ نہیں ہوتی. پتہ نہیں کیا کریں مرسوں کیا فرما. اپنی زبان آج کے ماحول کے مطابق سیٹ کریں. اسلوب جس کو فریکوینسی کہتے ہیں. ہمارا آج بھی طریقہ کار یہ ہے. میرے بزرگ تھے، بہت ہو گیا اللہ پاک کی کرم سے. میں اس سے طالب علم تھا، جونیئر تھا سے، وہ مجھ سے سینئر تھے. ایک جگہ جمعہ پڑھایا کرتے تھے. ایک دن مجھے کہتے آج میرے ساتھ جمعہ پڑھو. پڑھ رہے تھے، جمعہ پڑھا. وہ تقریر فرمائی جمعے پہ جیسے خطیب تقریر کرتا ہے. شام کو آپ کو مجھ سے پوچھا میں نے کیسی تقریر کی ہے. میں نے کہا بیڑا غرق کی ہے. میں اتنی تیاری کر کے تقریر کیا کیا دیکھا ہمارا بازار کی مسجد تھی. وہ میں دیکھ گئے ٹوٹنے والے لوہار آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ ان سے گفتگو فرما رہے ہیں. میں نے یہ بات ہوتی ہے نا، یہ بشت لاشے کے درجے میں ہے، یہ بشت شے کے درجے میں ہے، یہ صاحبہ کلیہ ہے، یہ بوربا دلیہ ہے. اس لوگ ٹوٹنے والے لوہار کو صاحبہ دلیہ کا کیا پتہ ہے؟ اس کو بشت لاشے کا کیا پتہ ہے؟ بشت لاشے کیا ہوتا ہے؟ انشاءاللہ بشت شے کیا ہوتا ہے؟ اس زبان میں بات کرو یار. میری بات سمجھیں. بہت سی باتیں ہم اپنے لیول پہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی اصطلاحات پہ کر رہے ہوتے ہیں، آج کی زبان میں نہیں کر رہے ہوتے. ہم لوگوں کو اوپر سے گزر جاتی ہے. دعا ثواب سمجھ کے دعا کر لیتے ہیں اور ہمیں مسافہ کر کے چلے جاتے ہیں. بات ہمارا میسج ڈلیور نہیں ہوتا. آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، نہ تحریر میں نہ گفتگو میں ہم اپنا میسج نئی نسل کے ذہن میں ڈالنے میں ناکام ہیں. اپنے آپ کو تیار کریں. بچوں کی زبان میں بات کریں. بچوں کی زبان میں بات، بچوں کی زبان پہ بات بچوں کے لیول پہ آنا پڑے گا. کلاس لیول پہ تحریر میں بھی، گفتگو میں بھی، اور قرآن پاک کو آج کے تقاضے سامنے رکھ کر بات کرے. نبی اکرم کے ارشادات کو آج کی سماجی ضروریات سامنے رکھ کر بات کرے. اس کو اگر تھوڑا سا سیکھنا ہے تو شاہ ولی اللہ سے واقعیت حاصل کرنے کچھ نہ کچھ سکھا دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو آج کے تقاضے سمجھنے کی اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے.